السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 14 رجب دوسرے اتوار کے دن، وہ دن جس کے بارے میں اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ تقدیروں کے پلٹنے کا دن ہے۔ آج اگر آپ نے یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا تو رب کریم کے دربار سے کوئی دعا خالی نہیں لوٹے گی۔ جو مانگو گے عطا ہوگا، جو کہو گے پورا ہوگا، اور اگر آج یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پھر پورا سال انتظار کرنا پڑے گا۔ آج کی اس قبولیت والی گھڑی کو معمولی مت سمجھنا۔ رجب کا مہینہ ویسے ہی عظمتوں والا ہے، اور رجب اس کی 14 تاریخ اتوار کے دن آ جائے تو یہ دن عام دن نہیں رہتا، وہ دن بن جاتا ہے جس میں بند نصیب کھل جاتے ہیں۔ آج بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ پاک اس کے پوری سال کی تقدیر کو اپنے فضل و کرم سے سنوار دیتا ہے۔ غربت، پریشانیاں، بیماری، قرض اور مایوسی کا اس کی زندگی سے نکال دیتا ہے، اور ایسی زندگی عطا فرماتا ہے جس میں عزت بھی ہوتی ہے، سکون بھی ہوتا ہے، اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت بھی نہیں آتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سال آپ کے گھر میں برکت اترے، رزق کے دروازے کھولیں، دل کا بوجھ ہلکا ہو، دعائیں قبول ہو اور زندگی میں ایک نیا آغاز ہو، تو آج چند منٹ نکال کر یہ خاص وظیفہ ضرور پڑھ لو۔ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ پاک بندے کی جھولی خوشیوں سے بھر دیتا ہے، اس کی قسمت کو چمکا دیتا ہے، اور اسے وہ عطا کرتا ہے جس کا وہ برسوں سے انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، یہ وظیفہ نہ کسی خاص وقت کا محتاج ہے، نہ کسی خاص جگہ کا۔ آپ نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد پڑھ لیں، گھر میں، دکان میں، دفتر میں، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لیں۔ بس شرط صرف ایک ہے کہ رجب کے 14 تاریخ اتوار کے دن اسے ضرور پڑھنا جائے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آج کے دن چند منٹ اللہ کے لیے نکال لیتے ہیں، وہ پورے سال اس کے فائدے سمیٹتے ہیں، اور جو آج غفلت میں کر جاتے ہیں وہ پھر مدت و حسرت ہی کرتے رہ جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ خاص وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے اور کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سے دل سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو ابھی اسی وقت سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ یہاں آپ کے لیے ایسے ہی بابرکت وظیفہ اور قبولیت والے روحانی نسخے روزانہ آپ کے پاس حاضر ہوتے رہیں گے۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 14 رجب دوسرا اتوار کے دن جب بھی آپ کو موقع ملے، کسی بھی نماز کے بعد باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، اور اگر مصلی میسر نہ ہو تو چلتے پھرتے بھی یہ عمل پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ اس وظیفے میں نہ وقت کی قید ہے، نہ جگہ کی پابندی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ کے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتی ہیں، یا درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، اس کی برکت اور فضیلت بہت زیادہ ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ جب آپ 3 بار درود پڑھیں گے تو کتنی رحمتیں، کتنی برکتیں اور کتنی قبولیت نازل ہوگی۔ درود شریف کی کثرت دل کی بوجھ کو ہلکا کر دیتی ہے، پریشانیوں کو دور کر دیتی ہے، اور دعا کی راہنمار کر دیتی ہے۔ اس لیے آج کے اس بابرکت دن میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت
علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسے ہی آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو اسی لمحے دل میں اپنے خاص مقصد اور خاص حاجت کی نیت کر لیں۔ نیت زبان سے کہنا ضروری نہیں، بس دل میں پختہ اور ارادہ اور یقین ہونا چاہیے۔ آپ اپنی وہ حاجت ذہن میں رکھیں جس نے آپ کو سب سے زیادہ پریشان کر رکھا ہے۔ اگر آپ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں تو قرض سے خلاصی کی نیت کر لیں۔ اگر بیماریوں نے گھیرا رکھا ہے تو شفا کی نیت کر لیں۔ آپ کی حاجت جو بھی ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ممکن لگتی ہو یا ناممکن، بس نیت خالص ہونی چاہیے اور یقین اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوراً آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اسی کے ساتھ اس بابرکت وظیفے کا آغاز کرنا ہے، کیونکہ جب نیت، درود اور اللہ کا نام اکٹھا ہو جاتا ہے تو پھر قبولیت کا دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے، تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ اس کی ابتدائی کی جائے تو اس میں موجود تمام شیطانی اثرات خود بخود ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ اعوذ باللہ شیطان کو دور کرتا ہے اور بسم اللہ رحمتوں کو دعوت دیتی ہے۔ جس عمل کے آغاز میں تعوذ اور تسمیہ شامل ہو جائیں اس میں برکت بھی ہوتی ہے، خیر بھی ہوتی ہے اور سلامتی نصیب ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے تمام مقاصد اور حاجات کی نیت کر لیں تو تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں تو اپنے چند لمحات کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیں، دل میں دنیا کو پرسکون کریں اور پوری توجہ کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر بابرکت وظیفے کا آغاز کریں، جو اللہ کے 2 عظیم ناموں پر مشتمل ہے۔ ایسے نام جنہیں پڑھتے ہی بند دروازے کھلنے لگتا ہے اور ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ آج ہر انسان کے دل میں خواہش رہتا ہے کہ کاش رزق میں فراخی ہو، دولت نصیب ہو، عزت ہو۔ تو آج یا حی یا قیوم پڑھتے ہوئے رب کریم سے وہ سب مانگے جو آپ کو اب تک ناممکن لگتا ہے۔ ایسا اسم عظیم ہے جو صرف اللہ ہی کو نہیں بلکہ آپ کے نسلوں کو بھی رزق اور برکت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ جو کوئی آپ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالے گا، جو کوئی نظر بد، حسد، جادو یا کسی بھی طرح کی نحوست کا ارادہ کرے گا، اللہ کے حکم سے سب واپس اسی پر پلٹ جائے گا، کیونکہ جب بندہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب یہاں تک سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان 2 ناموں کو کسی ترتیب سے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے۔ آپ نے یا حی یا قیوم کس طرح سے پڑھنا ہے؟ یا حی یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اسی ترتیب سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ دولت، برکت اور سکون کا ایسا خاص وظیفہ ہے کہ ایسے پڑھنے ہی دل کا اطمینان نصیب ہوتا ہے، گھر کے تنگستیاں دور ہو جاتی ہیں اور بندہ اللہ کے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اس کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ سے ہی آپ پہلے نمبر پہ 11 مرتبہ یا حی یا قیوم کو پڑھ لیں تو فوراً دوسرے نمبر پہ جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ کوئی عام کلمات نہیں بلکہ قرآن پاک کی ایک ایسی سورت ہے جسے پڑھنے سے تقدیروں کی رخ بدل سکتی ہے، بگڑے ہوئے معاملات سنورنے لگتے ہیں، راستوں کی رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں اور برسوں سے لگی ہوئی بدشیکیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ آج کے دن سورہ کوثر کو خاص نیت کے ساتھ پڑھ لیں۔ اللہ کے حکم سے بیٹی کے رشتوں میں آنے والی ہر رکاوٹ، ہر بندش اور ہر منفی اثر ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کاروبار کے معاملے میں پریشان ہے، کاروبار بند ہو چکا ہے، محنت دن رات کرتا ہے مگر کام بنتے بنتے رہ جاتا ہے، کامیابی قریب آ کر ہاتھ سے نکل جاتی ہے، تو آج سورہ کوثر کو اپنے کاروبار کی نیت کے ساتھ ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ سورت مقدر کے بند تالے کھولنے، نصیب کے ستارے چمکانے کا وظیفہ ہے۔ جو بھی اپنے رب سے مانگتا ہے اللہ اسے اس سے بہتر عطا فرما دیتا ہے۔ اب آپ سورہ کوثر
किस तरह पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। आप सूरह कौसर के हाथ की अंगुलियों पे भी पढ़ सकते हैं या तस्बीह के दानों पर भी पढ़ सकते हैं। आपने सिर्फ 29 बार पढ़नी है। जैसे ही आप सूरह कौसर को 29 बार पढ़ लें तो दिल पर सुकून असरना शुरू हो जाता है, ज़हनी दबाव ख़त्म होने लगती है, गम, परेशानियाँ, तंगस्तियाँ और मुश्किलात आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी से निकलने लगती है और बंदा एक नई पुरसुकून और बावकार ज़िंदगी की तरफ बढ़ जाता है। जब आप दूसरे नंबर पे सूरह कौसर पढ़ लेते हैं तो फ़ौरन तीसरे और आखिरी नंबर पर आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है, जो रिज़्क, दौलत और खुशहाली के दरवाज़े पूरी तरह खोल देता है। अब तीसरे नंबर पे जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वह अल्लाह ताला की शिफाती नामों पर मुश्तमिल है। आपने या रज़्ज़ाको, या गनियो, या मगनियो को पढ़ना है। यह वह इस्माए मुबारक है जिनके ज़िक्र से अल्लाह पाक न सिर्फ ज़रूरत पूरी फरमाता है बल्कि बंदे को बेनियाज़ी फराखी अता करता है। जो शख्स दिल के यकीन के साथ इन नामों को पढ़ लेता है, अल्लाह उसे मोहताजी से निकाल कर इज़्ज़त और वसीयत वाली ज़िंदगी अता फरमाता है। अगर आप भी गुर्बत से तंग आ चुके हैं, फ़कीरी वाली ज़िंदगी से निकल कर खुशहाली और बावकारी ज़िंदगी चाहते हैं तो आज के दिन ये वजीफ़ा दिल लगा कर पढ़ लें। जो लोग अल्लाह की रहमतों, बरकतों और उसके करम से नज़ारे देखना चाहते हैं उनके लिए या रज़्ज़ाको, या गनियो, या मगनियो किसी खजाने से कम नहीं। अब इसे पढ़ने का तरीका गौर से देख लीजिए। या रज़्ज़ाको, या गनियो, या मगनियो एक बार हो गया, या रज़्ज़ाको, या गनियो, या मगनियो 2 बार हो गया, या रज़्ज़ाको, या गनियो, या मगनियो 2 बार हो गया। इसी तरतीब से आपने हाथ की अंगुलियों पर पढ़ सकते हैं या तस्बीह के दानों पर पढ़ सकते हैं। आपने पूरे 100 मरतबा पढ़ना है, यानी मुकम्मिल तस्बीह आपने पढ़नी है। जैसे ही यह तस्बीह मुकम्मिल हो जाती है, अल्लाह की फजले से हालात बदलना शुरू हो जाते हैं। नाज़रीन, पूरा अमल एक बार फिर दिल में बिठा लें ताकि तरतीब में कोई कमी ना रह जाए। पहले नंबर पे आपने 11 बार या हय्यो या कय्यूम पढ़ना है। दूसरे नंबर पे आपने 29 बार सूरह कौसर पढ़नी है और तीसरे नंबर पे आपने 100 मरतबा या रज़्ज़ाको, या गनियो, या मगनियो यानी एक मुकम्मिल तस्बीह आपने पढ़नी है। जब आप ये तीनों अमाल इसी तरतीब और तरीक़ा से के साथ मुकम्मिल कर लें तो आखिर में 3 मरतबा वही दरूद पाक पढ़ें जो आपने शुरू में पढ़ा था, क्योंकि दरूद पर अमल शुरू भी कामिल हो जाता है, दरूद पर ख़त्म भी। यही कबूलियत की सबसे बड़ी ज़मानत है। अब आपका अमल मुकम्मिल हो चुका है। इसके बाद दोनों हाथ उठाकर अल्लाह पाक से रो कर, गिड़गिड़ा कर अपने रब के सामने दुआएं मांगे। जो भी आपकी हाजत है, जो भी आपकी परेशानियां हैं, अगर आपको तंगस्ती हैं, कारोबार में रुकावट है, बीमारी से मुब्तला हैं, तो अपने रब की शान देखना, क्योंकि वह बेहतर नहीं बल्कि बेहतर से बेहतर नवाजने वाला रब है इंशाअल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, अपने रिज़्क में बरकत, वसीयत और आसानी के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जज़ाकल्लाह।